أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 5 جمعوں سے ایک سلسلہ چلا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کچھ کارآمد نصیحت فرمائی تھی جو رہتی دنیا تک آنے والے ہر فرد کے لیے مشعل راہ ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے. ان نصائح کا تذکرہ گزشتہ آ چکا ہے. آج سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. اس سلسلے کے شروع کرنے کی جو وجہ بنی وہ یہ ہے کہ ان دنوں ایسے حالات پیش آئے کہ ایک دن میں تقریباً 3 نکاح میں بھی شرکت کی ضرورت پڑی. دعوتیں تھیں، لیکن جس دعوت میں شرکت کرتے میں نے کیا تو ایک تکلیف کو لے کر واپس آیا. اس کی وجہ یہ ہے، اگر مبالغہ ہو تو آپ مجھے معاف فرمائیے کہ ہمارے نکاحوں کے اندر، ہماری شادیوں کے اندر صرف خطبہ نکاح کے علاوہ کوئی چیز مسنون نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی. رشتے دیکھنے سے لے کر شادی کے بعد کے رسومات تک دیکھ لیجئے، صرف خطبہ نکاح، اس کے علاوہ کوئی چیز مسنون نہیں ہوتی. سنت اس کسی چیز میں نہیں پائی جا رہی. تو اسی سلسلے میں چند بنیادی باتیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور ہمارا طرز عمل، اس سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی. اللہ رب العزت صحیح باتیں کہنے کی اور آپ کو عمل کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز یہ ہے جو گزشتہ تقریباً 1 سال کے قریب ہو گیا، آئی تھی ایک بات کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو، دین اسلام کو اس انسانی فطرت کے مطابق بنایا ہے. انسان کی جو ضروریات ہے ان ضروریات کے مطابق اسلام کو اللہ نے بنایا ہے. جیسا کہ گزشتہ تذکرہ آیا تھا ان دنوں میں کہ انسان کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی. خواہشات کی تکمیل کو ایک طبقے نے مار دیا جس کو رہبانیت کا نام دیا، یا پھر جو کچھ نام مختلف دیتے رہتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب نے اس کو اختیار کیا. جو تذکرہ آیا تھا بدھسٹوں کا کہ ان کے پاس ان کے جو مذہبی لوگ ہیں جن کو بھکشو کہا جاتا ہے، ان پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ 12 بجے تک جو چاہے کھائیں، 12 بجے کے بعد کھانا نہیں کھا سکتے اور وہ کما نہیں سکتے، وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. اور پھر وہ کھانے کے طریقے کیا ہے
کہ عموماً بدھسٹوں کے علاقوں میں دیکھا جاتا، اور جنہوں نے برما گئے وہ دیکھے ہوں گے، جو دیکھ کر آئے وہ یہ بتائے ہیں کہ یہ بھکشو گھنٹی بجاتے ہوئے راستے میں نکلتے ہیں، گھنٹی بجتی ہوئی آگے بڑھتے تو لوگ جو بدھسٹ ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اور ایک بڑا بھگونا ان کے رکشے میں رکھا ہوا ہوتا، اس میں جس کے پاس جو کھانا ہوتا وہ ڈال دیتے۔ اسی طرح وہ کھانا جب ان کے عبادت گاہ کو پہنچتا تو سب مل کے بیٹھ کر کھا لیتے۔ جو بھکشو ہوتے ہیں، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جن کو کمانا جائز نہیں ان کے مذہب کے مطابق، اور جن کو 12 بجے کے بعد کھانا جائز نہیں، اس قسم کے جو وہ چیزیں رکھے، یہ انسانی فطرت کے خلاف باتیں ہیں، تو زیادہ پائیدار بھی نہیں ہوتی اور ہر شخص کرتا بھی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ زیادتی ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ مغرب کا اثر ہے کہ جو اپنی خواہشات کے لیے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، جب ضرورت پڑی جس کے ساتھ چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن جو نظام اسلام نے بنایا ہے انسانی فطرت کے مطابق، وہ ہے نکاح کا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ترغیب بھی دی، اور ایک حدیث میں ارشاد بھی فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی 4 سنتیں ہیں، اس میں سے ایک نکاح بھی ہے، اور اسی طرح سنتوں میں سے عطر لگانا بھی ہے، مسواک کرنا بھی ہے، اور حیا بھی ہے۔ فرمایا گیا الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، یہ 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ اور پھر اسی طرح نوجوانوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب علیکم الباء فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع منكم الباء فعليه بالصوم۔ اے نوجوانوں، اگر تم اپنے پاس استطاعت رکھتے ہو تو تم نکاح کر لو۔ اس کے 2 فائدے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے۔ پہلے فائدے کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کی برکت سے تمہاری نگاہیں نیچی رہے گی۔ دوسرے فائدے کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہے گی، زنا سے بچ جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب ایک بات بنیادی یہ سمجھنے کی ہے کہ استطاعت کیا ہے، کتنی استطاعت ہونا چاہیے نکاح کے لیے۔ اگر کسی گھر میں 4 لوگ رہتے ہو تو 5واں آدمی اگر آ جائے تو اس کو کھلانے کی استطاعت ہو، رہنے کی استطاعت ہو، جگہ ہو، یا اور پھر تیسری چیز اس کے لیے پہنانے کے کپڑے ہو۔ اگر اتنا میسر ہو تو اس کے لیے نکاح کے لیے دیری کرنا جائز نہیں ہے، فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ ایک چیز جو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ نکاح اور زنا کو سامنے رکھا جائے۔ جب سامنے رکھا جائے تو ہمارے لیے نکاح آسان ہو، اتنا آسان کرنا چاہیے۔ اگر اتنا آسان ہوگا تو پھر آنے والے وقت، اچھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی نکاح کے لیے کوئی مشکلات نہیں رکھے۔ یہ استطاعت ہے، مہر کی بھی آپ کے پاس ابھی استطاعت نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے قسطوار دیجئے، فوراً دینا بھی ضروری نہیں ہے، قسطوار دیجئے، تھوڑا رک کر دیجئے۔ ایسا نہیں کہ آپ پہلے مہر جمع کیجئے اس کے بعد جو ہے آپ نکاح کیجئے، اتنی بھی مشکل نہیں رکھی، اتنا آسان رکھا ہے، اتنا آسان رکھا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے نے، ہماری بدمزاجگیوں نے، ہمارے آباء و اجداد کے رسومات نے اس نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا آسان ہو گیا،
بہت سارے واقعات آئے دن آپ اخبارات پڑھتے ہو. آج کل تو خیر اخبارات کا مزاج بھی ختم ہو گیا. اخبارات میں یہ خبریں پڑھنے کو ملتی تھی, آج بھی آتی ہیں کہ کوئی ابھی کچھ سال پہلے کی خبر ہے کہ چار مینار کے پاس ایک لڑکی پکڑی گئی. اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو, نامناسب حالات میں پکڑی گئی تھی. تو اس نے جو جواب دیا, ہر شخص کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نے کہا کہ میرا باپ بوڑھا ہے اور میری 9 بہنیں ہیں, اگر میں یہ کام نہ کروں تو ہمارے پیٹ کی آگ کس طرح بجھے گی. کیا حال آج ہم اپنے امت کا بنا لیا ہے. اور پھر ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں, لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں تو اتنی ایسی باتیں کھلتی ہیں کہ کان میں انگلی رکھ لینے کی ضرورت پڑتی ہے, ویسے حالات کھلتے ہیں. ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا کہ میں ایک غیر مسلم سے میرا تعلق قائم ہو گیا. تو اس کو جواب یہ دیا گیا کہ بھئی آپ جاؤ اپنے ماں باپ سے کہو, اگر آپ ذاتی طور پر نہیں کہہ سکتے تو اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے کہنے لگاؤ. تو اس لڑکے نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر بھی, اپنے دوست احباب کے ذریعے بھی, اپنے رشتہ داروں کے ذریعے بھی میں نے کہنے لگوایا, لیکن میرے ماں باپ کا جواب یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنے رسومات کرنے کی ابھی تیاری نہیں ہوئی, اسی لیے ہم ابھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو بچہ گناہ میں پڑ رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کس پر یہ گناہ ہوگا؟ صرف بچے پر ہوگا؟ جو اس کی رکاوٹ کا جو ذریعہ بن رہے وہ بھی برابر کے گناہ کے شریک سمجھے جائیں گے. اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا آسان بنایا اتنا ہم نے مشکل بنایا. اور ایک چیز یہ کہ اللہ نے اس نکاح کو عبادت بنایا ہے. دیگر مذاہب میں عبادت نہیں ہے, وہ رسم کے طور پہ کر لیتے ہیں, لیکن یہاں عبادت بنایا گیا. اچھا, عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ذہن میں رکھے, عبادت کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے حکم کو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کرنا, یہ عبادت ہے. اگر اللہ نے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکاح کو عبادت بنایا, خطبہ نکاح کے علاوہ بتائیے کہ ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو سنت کے مطابق ہوتی ہے, کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس اسلامی طریقے پر ہوتی ہے. کہاں کھڑے ہو گئے ہم میں اور ماروڑیوں میں, ہندوؤں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ ہم کو تو اتنے بڑے نبی رحمت للعالمین ملے جو تمام دنیا میں, جن کے لیے دنیا بنائی گئی, تمام دنیا میں جتنے لوگ آئے سب سے بہتر, انبیاء میں سب سے بہتر وہ نبی ہم کو ملے, وہ نبی کی تعلیمات ہم کو ملی. لیکن انہی کو ماننے والے لوگوں نے اس نبی کو تو چھوڑ دیا, غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا. کیا ہوگا؟ ایک پرکھنے کے لیے ایک چیز ذہن میں یہ رکھے کہ مسنون نکاح کون سا ہے. وہ ہے کہ جس میں کوئی اللہ والے آ جائے, کوئی بزرگ آ جائے, کوئی تقریر کر لے, کوئی مولانا آ جائے, وہ نکاح ہو, یا صرف مسجد میں نکاح کر لیا جائے, باہر پورے تماشے کیے جائے, کیا یہ مسنون نکاح ہے؟ مسنون نکاح کو پرکھنے کے لیے صرف اتنا ذہن میں رکھے, اتنا ہی وہی نکاح سنت کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا جس نکاح میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ پڑے گا. یہ تھرمامیٹر کے طور پہ ذہن میں رکھیے کہ وہی نکاح مسنون ہوگا. باقی جو باتیں ہیں مہر کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ آئے گی, اور اس کا تفصیلاً اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کا تذکرہ چلے گا. جو ہمارے پاس جو غلط چیزیں رائج ہو کر عبادت کو مشکل بنایا گیا اس سلسلے میں بات آئے گی. اللہ رب العزت توفیق دے کہ اللہ صحیح طور پر حق ادا کرتے ہوئے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں
ایک بات، آج 31 تاریخ ہے، آج کی رات مسلمانوں کے یہاں کچھ ایسی چیزیں کی جاتی ہے جو عیسائیوں کی چیزیں ہیں، وہ مسلمانوں کی نہیں ہیں۔ غیر مسلم عیسائی تو اسلام دشمن ہے، ازل سے اسلام دشمن ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن وہی مسلمان اسلام دشمن افراد کے طریقوں کو اپناتا ہے۔ کس طور پر؟ نئے سال کے جشن کے نام پر۔ نئے سال کا جشن منانا جائز ہے نہیں ہے، سب باتیں دوسری طرف، صرف ایک بات یہ ذہن میں رکھے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنے دل سے سوال کیجئے، جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اگر ان وقتوں کے اندر ہم کیا جانتے کس کے گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں، کون عافیت سے ہے، کون بیماری میں پریشان ہے، کون کس غم و اندوہ کی ناقابل بیان کیفیت سے گزر رہا ہے، کون جانتے ہیں؟ اگر ہم ان برائیوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو کیا مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ کیا ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ان کو کیا تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تکلیف کا خیال رکھے، کبھی بھی کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر ہو رہی ہے تو جائز نہیں ہے۔ ابھی اور یہ اس سلسلے میں جو خرافات ہوتے ہیں اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن ابھی اتنا ذہن میں رکھے کہ یہ غیر مسلموں کا رائج کردہ ان کا طریقہ ہے۔ یہ طریقے کو اگر مسلمان اپناتا ہے تو وہ کس طور پر اپنے آپ کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا بتائے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں، آپ کے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے دشمنوں کے اعمال سے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے، ان کے رسومات سے، ان کے عبادات سے ہم بچیں۔ یہ تقاضا ہے اسلام کا اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا۔ اس لیے سب بچیں اور حتی الامکان اپنے آس پاس والوں کو، اپنے چھوٹوں کو، ہر کسی کو اس سے بچانے کی مکمل کوشش کرے، بلکہ اگر اختیار چلے تو ہاتھ سے روکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں مشتاق احمد خان بیمار ہے، گزشتہ بھی ان کے صحت کے لیے دعا کی گئی تھی، پھر دوبارہ ابھی صحت یابی نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے خاص طور سے دعا کرے۔ اور اسی طرح امت مسلمہ میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ساری امت کے لیے کیا کرتے تھے، آپ صرف اپنے خاندان یا اہل عرب کے لیے نہیں کرتے تھے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم آپ کے امتی ہوئے، امتی کو اولاد کے درجے میں ہوتی ہے، ہم آپ کی وراثت میں کیا یہ رونا نہیں لیں گے؟ کیا آپ امت کے لیے دعائیں جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کرتے تھے ہم نہیں لیں گے؟ برابر لیں گے، آگے بڑھ کر لیں گے، راتوں کی آہیں بھی لیں گے، لے کر ہم ساری امت کے لیے دعا کریں گے۔ مشتاق احمد خان صاحب کے لیے خاص طور سے دعا کریے، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے، ہم کو تو ایسی دعائیں کرنا چاہیے کہ ایک مرتبہ اگر نام آ جائے تو دوسری مرتبہ نام نہ آئے وہ صحت یاب ہو جائے، ویسا تڑپ کر دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح والدہ کی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور دعاؤں کا جن پر ہم پر حق ہے، جن کے لیے دعاؤں کا، اللہ ان کی ہر جائز تمناؤں کو بروقت بآسانی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سنت پڑھ چکا، وقت بہت ہو گیا، آپ بھی جلدی جلدی سنت ادا فرما لیں۔ وآخر دعوانا